اہل حرم کا جو ہمارا یہ چینل ہے اس کو سبسکرائب خود بھی کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور دین کی یہ تعلیمات پھیلانے میں ہماری مدد فرمائیے۔ علامہ اقبال ایسی شخصیت ہیں کہ عالم اسلام تو کیا پوری عالم دنیا بھی میں یہ کہوں تو تھوڑی ہے، عالم ما کان و ما یکون جانتا ہے کہ اقبال جو ہے وہ کیا ہے، اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی ذات کے ساتھ جو تعلق علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اپنا پیدا کیا اور امت کا پیدا کرنے کی کوشش کی، بہت عظیم ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ بر صغیر میں وہ پیدا ہوئے لیکن بر صغیر کے لوگوں نے انہیں سمجھا نہیں ہے، یعنی ہم اقبال کو نہیں سمجھ سکے، بڑی بدقسمتی ہے۔ اگر ہم اقبال کو سمجھ سکتے اور سمجھ چکے ہوتے یا ہم نے سمجھا ہوتا تو آج کم از کم ہمارا یہ حال نہ ہوتا جو آج پاکستان میں مسلمانوں کا بنا ہوا ہے۔ جہاں فارسی بولی جاتی ہے وہاں پہ علامہ کو سمجھا گیا، لیکن اگر سید علی خامنائی رہبر ایران کے الفاظ میں بیان کروں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اقبال کو بڑا تاخیر سے سمجھا ہے، تو میں نے پھر اس سے نتیجہ نکالا کہ ہم نے تو سمجھا ہی نہیں ہے علامہ اقبال۔ وہ مایوس ہو گئے تھے۔ اصل میں آپ کو عرض کروں کہ جو اردو کلام ہے نا ان کا وہ پہلے ہے اور فارسی کلام بعد میں ہے۔ تو پہلے انہوں نے اپنی قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی، جب وہ نہیں ہوئی تو پھر انہوں نے اپنے مخاطبین کو تبدیل کر لیا، وہ پھر فارس کی طرف چلے گئے، یعنی آذربائیجان، آرمینیا اور جہاں جہاں فارسی بولی جاتی ادھر کے لوگوں کو پھر انہوں نے مخاطب کیا۔ ان کے مخاطبین میں پھر جو ہے وہ یعنی فارسی کا کلام ہمیں نظر آتا ہے، اور بڑی مضبوط طریقے سے فارسی کا کلام جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے ان کا۔ اس کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ وہ چلے گئے، اس طرف چلے گئے، انہوں نے یعنی براہ راست پھر جو ہے وہ اہل فارس کو منتخب کیا اپنے خطاب کے لیے۔ تو یہ علامہ اقبال جو بلا کے تصورات اور بلا کی عظمت ہے ان کے تصورات، اور ان کا جو دور تھا وہ دور بھی بڑا ہی کٹھن تھا، جب مسلمان جو ہے وہ بالکل یعنی ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکے تھے، کر دیے گئے تھے، انتشار اور افتراق کی صورتحال پیدا ہو چکی تھی، اور علاقائی تقسیم، لسانی تقسیم اور دیگر تقسیموں کا جب شکار ہوئے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے عظیم تصورات پیدا کیے اور اپنی شاعری اور کلام کے ذریعے سے کوشش کی کہ دوبارہ مسلم امہ کو جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کے ہاں ایک حرم کا تصور ہے۔ حرم سے مراد ہم یہ اگر سمجھیں کہ انہوں نے حرم سے مراد صرف کعبۃ اللہ لیا ہے تو یہ غلط ہے۔ یعنی علامہ اقبال نے جو حرم سے مراد لیا ہے، جو جس کی تفہیم مجھے ہوئی ہے، مطلب میں یہ غلط ہو سکتا ہوں، لیکن مجھے جو حرم کے تصور کی شناسائی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ صرف اس میں کعبۃ اللہ نہیں ہے، اس میں حرم نبوی بھی ہے، اس میں امت ہے، اس میں قرآن ہے، اس میں حدیث ہے، اس میں سنت رسول ہے، یعنی مختلف چیزیں جو حرم سے ریلیٹ کرتی ہیں وہ بھی حرم میں شامل کی ہیں علامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اور پھر ایک ایسا دکھڑا سنایا کہ یہ جو ہماری حرم کی روایات تھیں اور اس مختلف حرموں سے ملا کر جو روایات بنی تھی بڑی مشکل کے ساتھ بنی تھی۔ دیکھیں نا، ایک تو عبادت ہے، یہ براہ راست کعبۃ اللہ سے ہم نے اخذ کی ہے، اور غیر اللہ کے سامنے نہ جھکنے کا تصور جو ہے وہ کعبۃ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی تصور کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ ہر کے رمز مصطفیٰ فہمیدہ است، شرک را در خوف مضمر دیدہ است، کہ جو رمز مصطفیٰ کو پہچانتا ہے وہ خوف کے اندر بھی شرک محسوس کرتا ہے، یعنی وہ اللہ سے صرف ڈرے تو یہ ہے توحید، اور اگر وہ اللہ سے بھی ڈرے اور امریکہ سے بھی ڈرے تو پھر یہ شرک ہے۔ اگر وہ اللہ سے بھی ڈرے اور غیر اللہ سے بھی ڈرے، شرک را در خوف مضمر دیدہ است، کہ تمام خوف نکل جائیں اور یہ خوف صرف اللہ کا خوف باقی رہے تو تب وہ صحیح توحید کا پیروکار بنتا ہے۔ اس وجہ سے یہ حرم کا جو تصور دیا، یہ بڑا وسیع تصور دیا ہے
ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، یعنی مسلمان صرف دیکھنا آج بھی کعبۃ اللہ کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، کعبۃ اللہ تو اپنی شان و شوکت کے ساتھ کھڑا ہے، کھڑا رہے گا قیامت تک۔ حرم کی پاسبانی سے کیا مراد ہے علامہ کی؟ حرم کی پاسبانی سے مراد وہ جڑی ہوئی روایات ہیں جو حرم نے ہمیں عطا کی ہیں، وہ زندگی ہے جو حرم نے ہمیں عطا کی ہے، وہ تاریخ ہے جو حرم نے ہمیں عطا کی ہے۔ ہم نے علامہ کہتا ہے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ہمارے کچھ بچے اس کو ایک ہوں پڑھتے ہیں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، یہ یعنی مسلمان جو ہیں وہ حرم کی پاسبانی یعنی روایات حرم کی پاسبانی کے لیے تمام کے تمام مسلمان جو ہے وہ ایک ہو جائیں، اب جا کے یہ وحدت کا جو تصور اسلام نے ہمیں دیا ہے، اس وحدت کے تصور کو علامہ اقبال نے کہا کہ حرم کی پاسبانی کے لیے تمام مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، یعنی ہر جگہ سے۔ اب دیکھیں یہ نیل کا جو یعنی ساحل ہے، یہ بھی وہی ان کے مخاطبین جو ہے وہ ادھر چلے گئے نا، کاشغر سے لے کر مصر تک اور مصر سے لے کر کاشغر تک، اس بیلٹ کو جو ہے وہ مخاطب کر رہے ہیں۔ یہ جو تصور علامہ اقبال نے حرم کا تصور دیا ہے، اس حرم کے تصور کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس حرم کے تصور میں اولیاء کرام آتے ہیں، اس حرم کے تصور میں جو ہے وہ تمام وہ چیزیں جو حرم کے ساتھ وابستہ ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ ایک بڑی روشنی ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی روشنیاں حرم کی وجہ سے ہر جگہ پر جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ تو علامہ اقبال نے اس مرکزی حرم کو جو ہے وہ فوکس کیا ہے تاکہ تمام حرم جو ہے وہ ایک جگہ پر قائم ہو جائیں، اسی لیے ہم نے اپنی جماعت کا نام اہل حرم رکھا ہے، اسی تصور سے اہل حرم رکھا ہے کہ یہ ہم اسلامی روایات کے احیاء کے لیے اور یعنی علامہ جو چاہتے تھے کہ مسلمان دوبارہ ایک ہو جائیں، اس ایک ہونے کی تگ و دو کے لیے ہم نے ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ اپنے دوستوں کو مہیا کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تصور کو اجاگر کرنے کی نہایت سخت ضرورت ہے ہمیں کہ ہم علامہ اقبال کے اس تصور وحدت اور تصور حرم کو جو ہے وہ ہم اجاگر کریں۔ ایک نظریہ قومیت ہے جو علامہ اقبال نے پیش کیا ہے، اسلام کا نظریہ قومیت، ایک جدید نظریہ قومیت ہے جو جس کی بنیاد جو ہے وہ وطن پر ہے۔ ایک وہ نظریہ ہے جو آج کا نظریہ ہے کہ آپ پاکستانی ہیں، آپ ایرانی ہیں، آپ سعودین ہیں، آپ قطری ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں۔ آج کا جدید قومیت کا نظریہ جو ہے وہ یہ ہے، اور اسلام کا دیا ہوا نظریہ کیا ہے؟ اسلام کا دیا ہوا نظریہ جو ہے وہ وحدت ہے، مسلمان اسلام ہے۔ آپ جہاں کہیں ہیں، آپ مسلمان ہیں تو آپ ایک ہم وطن ہیں، آپ کا وطن الگ الگ نہیں ہے۔ لیکن جو ویسٹرن دنیا سے ہمیں قوم کا نظریہ آیا کہ وہ آپ پاکستانی ہیں، اب سب سے پہلے پاکستان کی فکر کریں، آپ ایرانی ہیں، آپ سب سے پہلے ایران کی فکر کریں، آپ سعودین ہیں، آپ سب سے پہلے سعودیہ کی فکر کریں، باقی۔ اب ذرا دیکھیے کہ سعودی عربیہ اور دیگر اسلامی ممالک جو ہے وہ جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے وہ کیوں خاموش ہیں؟ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں ہمارا سعودیہ محفوظ ہے، ہمارا فلاں ملک محفوظ ہے، اس وجہ سے ہم جو ہے وہ محفوظ ہیں، ہمیں دوسروں کی لڑائیوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جبکہ اسلام جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان اگر یورپ میں بھی ہیں، اسلام اگر جو ہے وہ نارتھ میں ہیں، اسلام اگر ویسٹ میں ہیں، ایسٹ میں، جہاں کہیں ہیں، وہ مسلمان ہیں اور وہ سب ہم وطن ہیں۔ علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز سے اس جدید فکر پر ضرب لگائی ہے، فرمایا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ جمہوریت نے جو ہمارے لیے جو خدا تراشے ہیں نا، ہمارا تو ایک خدا تھا نا، لیکن جمہوریت نے ہمارے لیے بہت سارے خدا تراش لیے ہیں۔ تو کہا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، کہ یعنی یہ جو وطن کا تصور ہے، اس کا جو لباس ہے، اگر اس کو لباس پہناتے ہیں تو یہ سمجھے کہ آپ مذہب کو کفن پہنا رہے ہیں، یعنی مذہب کو ختم کر رہے ہیں۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے مذہب کا کفن ہے، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گر کاشان دین نبوی ہے،
بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ دیکھیں نا اسلام کتنا بڑا تصور دیا، اسلام تیرا دیس ہے، پاکستان تیرا دیس نہیں، یہ ٹھکانہ تو ہے رہنے کا لیکن دیس تیرا اسلام ہے۔ اسلام کی فکر آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اگر اسلام کی فکر نہیں کریں گے تو ہمارے یہ ملک جس طرح پہلے لکیریں بنا کر جو ہے وہ ہمارے دشمنوں نے ہمیں ملک بنا کے دیے نا، اب ان لکیروں میں مزید وہ لکیریں کھینچیں گے، ان لکیروں میں مزید وہ لکیریں بنا کے مزید ان کو چھوٹے کریں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت کی یہ گواہی، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔